زمانہ قدیم سے جانور اور پرندے مختلف تہذیبوں کا حصہ رہے ہیں۔ بعض مذاہب میں بھی کچھ پرندے اور جانور پاکیزہ درجہ رکھتے ہیں۔ مثلاً بھیڑیے کو جنات اور جادو ٹونے سے جوڑا جاتا ہے، الو کو نحوست اور تاریکی سے۔ مگر آج ہم آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں بتائیں گے جو مختلف ممالک میں مختلف رنگوں کے علاوہ مختلف عادات کا حامل ہے۔ ناظرین، اس پرندے کے بارے میں بھی ایسی قدیمی اور ثقافتی روایات مشہور ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کالے کوے یعنی ریون کی۔ تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور کسی بھی حصے کو مس مت کیجیے گا، ورنہ آپ ویڈیو کا مزہ نہیں لے سکیں گے۔ میں ہوں محمد شہباز اور آپ انفو اینیمل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ریون کو امریکی ثقافتوں میں ایک چالاک اور تخلیق کار کردار کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ ایک امریکی افسانے کے مطابق ریون کے پنکھ سفید ہوتے تھے، مگر سورج سے آگ چرا کر اسے انسانیت تک پہنچانے کے نتیجے میں اس کے پنکھ کالے ہو گئے ہیں۔ رومن تہذیب میں مانا جاتا ہے کہ ان کے دیوتا اوڈن کے ساتھ بھی دو ریون رہتے ہیں۔ یہ ذہین ریون پوری دنیا میں اڑتے ہیں اور دنیا کی تمام معلومات اس تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ ثقافتوں میں ریون کو موت کا پرندہ مانا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ریون مرنے والے کی روحوں کو دوسری دنیا میں لے جاتا ہے۔ ریون کو جادو سے منسلک کیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ جادوگروں کے پالتو جانوروں میں ریون بھی شامل ہوتے ہیں۔ ریونز کا تعلق کرووس نسل کے کووں کے خاندان سے ہے۔ ریون بڑے سائز کے کوے ہوتے ہیں جن کا رنگ سیاہ جٹ کالا ہوتا ہے۔ ان کے اس رنگ میں چمک بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، ان کی گردن موٹی ہوتی ہے۔ یہ پرندے تقریباً 68 سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں۔ ان کا وزن 1.5 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ان کی چونچ بڑی اور مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے پنجے اور ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ریون کے گلے پر مخصوص پر ہوتے ہیں جن کی مدد سے بعض اوقات یہ اپنا حلیہ ڈراؤنا بنا لیتا ہے۔ ان پروں کو ہیکلز کہتے ہیں۔ یہ پرندہ عموماً شمالی امریکہ، یورپ، ایشیا اور شمالی افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ ان کے مسکن عام طور پر جنگلات، پہاڑ، ساحلی علاقے اور صحرا ہیں۔ ریون ذہین پرندے ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی مسئلے کو فوراً حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ مختلف طرح کی چیزوں، ٹہنیوں یا پھر مڑی ہوئی تاروں وغیرہ سے اپنی خوراک کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آوازوں کی نقل بھی کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی بولی ہوئی باتوں کو پھر سے دہرا سکتے ہیں۔ ان پرندوں کا آپس میں تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ نر اور مادہ جو تعلق جوڑتے ہیں اسے زندگی بھر نبھاتے ہیں۔ یہ اپنے خاندان بنا کر رہتے ہیں۔ ریونز کی خوراک مختلف ہوتی ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے، چھوٹے جانور، مردہ پرندے، انڈے، پھل، بیج، جانوروں کی مردہ لاشیں اور بعض اوقات انسانی لاشوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ دوسرے جانوروں سے خوراک چوری کر لیتے ہیں۔ ریون کی آوازیں دور تک جاتی ہیں۔ جب ان کا غول مل کر شور کرتا ہے تو ماحول میں عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اونچی آوازوں میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ریون ہمیشہ اپنے مخصوص علاقے میں رہتے ہیں۔ اپنے علاقے میں آئے کسی بھی اجنبی کو دیکھ کر یہ شور مچاتے ہیں جس سے پورا غول خبردار ہو جاتا ہے۔ ریون عام طور پر موسم بہار میں افزائش کرتے ہیں۔ جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے ان کی افزائش مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے گھونسلے بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں۔
ये ऊंचे दरख्तों की मोटी शाखों पर घोंसला बनाते हैं। मादा रेवन 3 से 7 अंडे देती है और अंडों का रंग भूरे धब्बों के साथ हल्का सब्ज या नीला होता है। मादा और नर बारी बारी अंडों को सेंकते हैं। तकरीबन 18 से 21 दिनों के बाद इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। नर मादा मिलकर चूज़ों को खुराक फराहम करते हैं। रेवंस की उम्र भी लंबी होती है। ये जंगल में 18 से 20 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।